حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شریف ترین اور صالح خلیفہ تھے۔ مروان بن حکم جیسا بدتینت آدمی جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا، حضرت عثمان اس کو واپس لے آئے اور اپنا داماد بنا لیا۔ وہ قصر خلافت میں ہی رہتا تھا اور حضرت عثمان کے دستخطوں اور مہر سے قبائلی عصبیت کے بے شمار کام کرتا تھا۔ اس نے مملکت کا نظام اتنا خراب کر دیا تھا کہ لوگ گورنروں کی معزولی کے لیے احتجاج کرنے لگے۔ مروان نے سنی انسنی کر دی اور بزور تشدد تحریک کو دبانا چاہا۔ فتنہ پرور بھی موقع کی تلاش میں تھے، انہوں نے حملہ کر دیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان اسلام کے تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کے دور میں یہودیوں نے منافقت کا راستہ بڑے پرعزم طریقے اور منصوبہ بندی سے اختیار کیا۔ طبری کی روایت ہے کہ 33 سے 35 ہجری کے برسوں میں ایک یمنی یہودی عبداللہ بن سبا نے، جو ابن السودا کے نام سے مشہور تھا، اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ظاہری تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ نماز فجر کے لیے مسجد میں داخل ہونے والا وہ پہلا شخص ہوتا تھا اور عشاء کے بعد مسجد سے رخصت ہونے والا بھی وہ آخری شخص ہوتا تھا۔ ہر وقت نوافل کی ادائیگی میں مصروف رہتا تھا، اکثر روزہ رکھتا تھا اور درود و وظائف کا تو شمار ہی نہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، اگر ان کے نام پر عثمان غنی کے خلاف کام کیا جائے تو بڑا کامیاب ہوگا۔ عرب میں عبداللہ بن سبا اپنا کام نہ کر سکا کیونکہ یہاں پر صحابہ کرام اجمعین کی کافی بڑی تعداد موجود تھی، اس لیے اس نے عراق کے علاقے کا انتخاب کیا کیونکہ یہ علاقہ مسلمانوں نے ابھی فتح کر لیا تھا، لیکن یہاں پر اب بھی وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ایرانی بادشاہ کی محبت اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پائی جاتی تھی۔ وہاں جا کر عبداللہ بن سبا نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی رشتہ دار یعنی علی علیہ السلام تو یوں ہی بیٹھے رہیں اور ادھر ادھر کے لوگ خلیفہ منتخب ہو جائیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ عثمان غنی کو ہٹا کر علی کو خلیفہ بنا دو۔ لیکن چونکہ بصرہ عراق میں صحابہ کی بہت ہی تعداد تھوڑی موجود تھی جو نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے عبداللہ بن سبا کی باتوں کا جواب نہ تو کوئی دے سکتا تھا، اگر وہ ہوتے تو کچھ جواب دے دیتے۔ لوگ آہستہ آہستہ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر حضرت عثمان غنی کے خلاف ہونے لگے۔ جب بصرہ کے گورنر عبداللہ بن عامر کو عبداللہ بن سبا کی منافقت کی خبر ملی تو اس نے اس کو بصرہ سے نکال دیا اور پھر یہ کوفہ پہنچ گیا، وہاں سے بھی نکال دیا گیا، پھر یہ شام آن پہنچا، لیکن وہاں معاویہ بن ابی سفیان گورنر تھے جنہوں نے اس کو وہاں سے بھی نکال باہر کیا۔ عبداللہ بن سبا کو چونکہ تمام اسلام دشمن لوگوں کی پشت پناہی حاصل تھی، اس لیے وہ اس کام کو چلانے کے لیے پروپیگنڈا کرتا رہا۔ عبداللہ بن سبا شام سے نکالے جانے کے بعد مصر جا پہنچا اور وہاں اپنا کام شروع کر دیا اور ایک اچھی خاصی جماعت بنا لی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے۔ عبداللہ بن سبا حجاز، بصرہ، کوفہ، شام، مصر میں لوگوں کو اپنے بناوٹی تقویٰ سے متاثر کر چکا تھا۔ وہ خصوصاً ان لوگوں کی ٹوہ میں رہتا تھا جنہوں نے موقع پرستی کے لیے اسلام کا لیبل اپنے اوپر لگا لیا تھا، لیکن دراصل وہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کے درپے تھے۔ جب اس نے ایسے بہت سے افراد اپنے ارد گرد جمع کر لیے تو اپنا منصوبہ ان کے سامنے پیش کیا جو سادہ مگر دورس اثرات کا حامل تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دیں کہ وہ اس کے اشارے کے منتظر رہیں گے اور اس نے ایک خط تیار کیا جو ہر علاقے میں عبداللہ بن سبا کے متعمدین خاص کو دوسرے علاقوں کے متعمدین خاص کی طرف سے پہنچا دیا گیا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اے میرے پیارے بھائی، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے علاقے میں اسلام ابھی بھی زندہ و جاوید ہے، گورنر دیانت دار ہے، انتظامیہ منصف مزاج ہے، جبکہ میرے علاقے میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میرے علاقے میں اسلام مردہ ہو چکا ہے، کوئی شخص اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے، گورنر شرابی اور عورتوں کا رسیہ ہے، انتظامیہ بدعنوان ہے، بہتری کا کوئی امکان دور دور تک موجود نہیں۔ اس طرح کے خطوط مسلسل مدینہ سے ہر شہر میں آئے اور اس کے متعمدین نے نمازوں کے بعد مساجد میں پڑھ پڑھ کر سنائے اور اس طرح ہر شہر سے ایسے ہی خطوط مدینہ منورہ آنے لگے۔ پہلے تو لوگوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی، لیکن جب اس طرح کے خصوص مسلسل آنے لگے تو عوام میں ناراضگی اور تشویش پھیلنے لگی۔ بعض لوگوں نے یہ اطلاعات اور خطوط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچائے۔ اپنے معمول کے مطابق انہوں نے فوراً کارروائی کی اور لوگوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ سے بااعتماد اور غیر جانبدار لوگوں کو ان علاقوں کے دورے پر بھیجا جانا چاہیے تاکہ وہ وہاں پر جا کر ان شکایات کے بارے میں پوچھ گچھ کریں، اور وہ اسلام سے دور ہو گئے ہیں اور یہ لوگ خود مشاہدہ کر کے الزامات کی تحقیقات کریں۔ بظاہر یہ لوگ گروپوں کی شکل میں نہیں گئے تھے بلکہ ہر ایک اپنے لیے مقرر کردہ علاقے کی طرف گیا تھا۔ طبری کے مطابق تمام نمائندے اپنے اپنے مقررہ
مقررہ وقت پر دارالحکومت مدینہ منورہ واپس پہنچ گئے تھے اور یہی خبر لائے تھے کہ نامعلوم افراد کی طرف سے عائد کیے جانے والے الزامات جو خطوط میں لکھے گئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور حالات بہت اچھے اور معمول کے مطابق ہیں۔ تاہم بدقسمتی سے صوبوں میں اس قسم کی کوئی انتظام نہیں کیا گیا جہاں لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پھیلائی جانے والی بے بنیاد کہانیوں پر مسلسل یقین کرتے آ رہے ہیں۔ صرف مصر جانے والے نمائندے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہ آئے اور مصر میں ہی ٹھہر گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد گورنر مصر نے خلیفہ وقت کو رپورٹ بھجوائی کہ یہاں کچھ لوگوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چکمہ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور ان کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں، جن میں عبداللہ بن سودا بھی شامل ہے۔ خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رواداری کا مظاہرہ کیا۔ طبری نے لکھا ہے کہ شوال 35 ہجری میں عبداللہ ابن سبا نے مصر سے مدینہ تک کا سفر اختیار کیا۔ اس کے 600 کے لگ بھگ فدائی اس کے ساتھ تھے۔ اپنے آپ کو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا رکھنے کے لیے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی بصرہ اور کوفہ سے بھی سبائی مدینہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ بلا شبہ یہ سب یہودی نسل نہیں تھے، ان میں سے بعض مخلص مسلمان بھی تھے جو اپنی سادگی اور سادہ لوہی کے باعث ان منافقین کے ہتھے چڑھ کے ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ سبائی پروپیگنڈا کام دکھا رہا تھا اور ان سب کا مطالبہ یہی تھا کہ خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا جائے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، لیکن ان میں یہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا تھا کہ خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ پر کس کو خلیفہ لایا جائے گا۔ مصریوں کا مطالبہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جانا چاہیے۔ بصرہ کے سوائی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آواز اٹھا رہے تھے، جبکہ کوئی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ عامت المسلمین کی حمایت حاصل کرنے کے لیے زمین بڑی احتیاط سے ہموار کی گئی تھی۔ جو خطوط مدینہ منورہ سے بھجوائے گئے تھے ان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط کر دیے گئے تھے، جن میں مصریوں سے کہا گیا تھا کہ وہ مدینہ آئیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ان کو ختم کر دیں اور ان کو خلافت کی گدی سے اتارنے میں ان کی مدد کریں۔ دوسرے خطوط پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط تھے، جن میں صوبوں کے لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف بغاوت پر اکسایا گیا تھا، جبکہ بعض خطوط پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط بھی کیے گئے تھے۔ جب شام و فلسطین کے گورنر معاویہ بن ابی سفیان کو مشکوک افراد کے قافلوں کی مختلف مقامات سے مدینہ منورہ روانگی کی اطلاعات ملی تو انہوں نے خلیفہ وقت کو مطلع کرتے ہوئے استدعا کی اور کہ انہیں اپنے کچھ قابل اعتماد فوجی دستے دارالحکومت بھجوانے کی اجازت دے دی جائے، مگر خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ جب مصر، بصرہ اور کوفہ سے آنے والے باغی مدینہ منورہ پہنچے تو وہ سیدھے اپنے اپنے محبوب لیڈروں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے امہات المومنین کے پاس بھی حاضری دی۔ ان سب اصحاب نے آنے والے یعنی باغیوں اور خارجیوں سے یہی سوال کیا کہ وہ اچانک ان پر کس طرح سے اتنے مہربان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے خلافت کی پیشکشیں بھی ٹھکرانا شروع کر دی اور انہیں اپنے اپنے گھروں سے بھی باہر نکال دیا تھا۔ ادھر سے مایوس ہونے کے بعد یہ مصری باغی خلیفہ وقت کے پاس چلے گئے اور گورنر کے خلاف شکایات کا ڈھیر لگا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ لوگ اس کی جگہ کس کو گورنر لانا چاہتے ہیں؟ باغیوں نے جواب دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر صدیق کو فوری طور پر باغیوں کا یہ مطالبہ تسلیم کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و شور کیا اور ان کے مطالبات کو تسلیم کر لیا اور نئے گورنر کی تقرری کا خط لکھ کر محمد بن ابی بکر صدیق کے حوالے کیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ فوراً مصر پہنچے۔ باغیوں کو ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ ان کا یہ مطالبہ اتنی آسانی سے تسلیم کر لیا جائے گا۔ اب ان کے لیے مصر واپسی کا سوا کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا۔ پھر اس بدنام کہانی کا آغاز ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ طور پر ایک ایلچی مصر بھیجا جس میں گورنر کو مبینہ طور پر ہدایات دی گئی تھیں کہ نئے نامزد کردہ گورنر محمد بن ابی بکر صدیق جو ہی مصر پہنچے انہیں اور ان کے قافلے کو قتل کر دیا جائے۔ مصری دستے نے مطمئن ہو کر واپسی کا سفر اختیار کر لیا۔ نامزد گورنر محمد بن ابی بکر صدیق بھی ان کے ہمراہ تھے۔ راستے میں ایک تیز رفتار اونٹ سوار ان کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ مصر کی جانب تھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ وہی اونٹ واپس مدینہ منورہ کی طرف جاتا ہوا نظر آیا اور ایک بار پھر دیکھا
گیا کہ وہی اونٹ سوار دوبارہ مدینہ منورہ سے نکل کر مصر کی جانب رواں دواں ہو چکا ہے، مگر کسی نے اس سے کوئی تعارض نہ کیا۔ پھر اچانک اس نے قافلہ والوں پر دشنام طرازی شروع کر دی اور آوازیں کسنے لگا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے بڑے متکبرانہ انداز میں جواب دیا کہ میں خلیفہ کا قاصد ہوں اور گورنر مصر کے لیے ان کا یہ خط لے کر جا رہا ہوں، اور وہ خط بھی انہیں دکھا دیا۔ متجسس ہو کر محمد بن ابی بکر صدیق نے وہ خط کھول لیا اور پڑھا، جس میں مبینہ طور پر گورنر مصر کو ہدایات کی گئی تھی کہ جو ہی نئے نامزد کردہ گورنر محمد بن ابی بکر صدیق اپنا یہ تقرر نامہ لے کر آپ کے پاس مصر پہنچے تو انہیں اور ان کے سارے قافلے کو قتل کر دیا جائے اور ان کے ساتھیوں کو اور دیگر کو سخت سے سخت سزائیں بھی دی جائیں۔ یہ خط بھی ابن سبا کی ایک اور جال سازی تھی۔ سازیوں کی توقع کے عین مطابق خط پڑھ کر محمد بن ابی بکر صدیق بہت غصے میں آ گئے اور برافروختہ ہو گئے۔ انہوں نے بالفور مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا اور دارالحکومت پہنچ کر طوفان کھڑا کر دیا، اگرچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسمیں اٹھا کر انہیں یقین دلانے کی بھی کوشش کی کہ یہ خط انہوں نے نہیں لکھا، مگر محمد بن ابی بکر صدیق نہ مانے۔ مصری باغی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے اور مطالبہ کیا کہ خلیفہ کے قتل کے لیے ان کا ساتھ دیا جائے، جنہوں نے بلا وجہ ہمارے قتل کا حکم صادر کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، آپ ہمیں کس طرح سے انکار سکتے ہیں؟ آپ ہی نے تو خط لکھ کر ہمیں یہاں بلوایا ہے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم میں نے کبھی ایسا کوئی خط تم لوگوں کے نام نہیں لکھا۔ باغی حیرت سے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا کہ تم لوگ مصر کے راستے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جعلی خط کا بہانہ بنا کر واپس آ گئے ہو، مگر بصرہ اور کوفہ جانے والے دستے جو اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو چکے ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ ہی مدینہ منورہ واپس پہنچ چکے ہیں۔ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ یقیناً یہ سازش کا شاخسانہ ہے۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا۔ خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ غرین کے فوجی دستوں کو حج پر جانے کی اجازت عطا فرما دی اور مدینہ منورہ امن و امان قائم رکھنے والی اس فوج سے خالی ہو گیا تھا۔ باغیوں نے خلیفہ کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا، انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیوں کی امامت سے روک دیا۔ حقیقی نامی ایک یمنی نے، جو کہ ابن سبا کا نائب تھا، خلیفہ کی جگہ نمازوں کی امامت کروانا شروع کر دی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابن سبا کی طرح وہ بھی یہودی النسل تھا، کیونکہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس نے اسی قرآن مجید کو پاؤں سے ٹھوکر ماری تھی جس سے شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے، اور یہ الٹ کر خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنوں پر جا گرا تھا۔ باغیوں نے خلیفہ کی رہائش گاہ کا گیٹ جلا دیا تاہم وہ اندر نہ جا سکے۔ اس پر حملہ آور محمد بن ابی بکر صدیق کے ہمراہ پیچھے کی گلی سے ہو کر مکان کی عقبی دیوار پر چڑھ گئے اور اندر کود کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ ان کی اہلیہ شوہر کو بچانے کی کوششوں میں شدید زخمی ہو گئی تھیں اور ان کے ہاتھ کی انگلیاں بھی کٹ گئی تھیں۔ باغیوں نے گھر میں لوٹ مار بھی کی۔ حملے سے قبل محمد بن ابی بکر صدیق نے معمر خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ لی۔ جب خلیفہ نے انہیں شرم دلائی کہ اگر آپ کے والد ابو بکر صدیق یہاں ہوتے تو وہ آپ کو اس حالت میں دیکھتے، تو انہوں نے داڑھی کو چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ تاہم دوسروں نے اپنا کام مکمل کر دیا اور خلیفہ وقت کو شہید کر دیا۔ محترم ساتھیوں، ان کے مطالبات میں ایک سب سے اہم مطالبہ یہ تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے برخلاف اپنی خلافت میں کئی تبدیلیاں کر چکے ہیں جو کہ اسلامی شرعی اصولوں کے خلاف ہیں۔ ایسا ماننا ان باغیوں کا تھا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کے لیے خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کچھ اقدامات کو سنت کے خلاف ثابت کر کے مسلمانوں کی کثیر تعداد کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کی خلافت سے بدظن کرنا شروع کر دیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے صحابہ کرام اجمعین نے بھی اس بات کا مشورہ دیا تھا کہ آپ باغیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، ان کے مطالبات کو منظور کر لیں اور اپنی زندگی کو بچا لیں اور کسی اور شہر یا مقام میں عارضی طور پر منتقل ہو جائیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ بھی اجازت چاہی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان مٹھی بھر باغیوں کا ابھی خاتمہ کیے دیتے ہیں۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کی وجہ سے شہر مدینہ، شہر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں خون کا بازار گرم ہو اور میری ذات کی وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اور صحابہ کرام اجمعین کو ان باغیوں کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے منع فرما دیا تھا۔
اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس مدینہ منورہ کو چھوڑنا بھی گوارا نہ کیا، اور اسی لیے ان محاصرین نے جب اپنے مطالبات پورے ہوتے ہوئے نہ دیکھے تو خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ناحق شہید کر دیا۔ مختلف روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے قبل جب محاصرین کا محاصرہ سخت سے سخت ترین ہوتا چلا جا رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کی، ان کی حفاظت کرنے کی بھی حتی الامکان کوشش کی، اور آپ نے نوجوان مجاہدین کا ایک گروہ اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کی سرکردگی میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر ان کی حفاظت کے لیے تعینات فرما دیا تھا۔ لیکن جب باغیوں نے اور خوارجیوں نے دھاوا بولا تو امام حسن علیہ السلام کے کچھ ساتھی ان باغیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شدید زخمی بھی ہو گئے تھے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور کسی مخصوص موضوع پر اگر آپ کوئی معلوماتی ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، ہم اسی موضوع پر ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیں گے۔